بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، ہم سن رہے تھے صحابہ اکرام کی مزے کی کہانیاں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو ہمارے صحابہ اکرام تھے وہ کیا تھے؟ پہاڑوں کے طرح مضبوط، ان کا ایمان بھی مضبوط تھا. اور دوسری بات وہ گناہوں سے نفرت تھی. اور دوسری بات اسلام، وہ جو آپ نے بتایا تھا وہی اسلام پر چلنا. اسلام پر اس دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کرتے تھے، پھیلاتے تھے، بچاتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ہجرت اور نصرت. ہاں، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ ہجرت اور نصرت. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ جو جس علاقے میں رہتے اور وہاں دین پر چلنا اور وہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو وہ چھوڑ کے دین پہ جانا اور دین پہ چلنا. چھوڑ کے ایسی جگہ جانا جہاں دین پہ چلنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. اچھا، تو آج میں آپ کو پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ مکہ. نہیں، مکہ سے جو ہجرت کی تھی کہاں کی تھی پہلی ہجرت؟ حبشہ. پہلی ہجرت صحابہ نے کیا کی؟ مکے سے چھوڑ کے بیچارے کہاں چلے گئے تھے؟ حبشہ میں چلے گئے تھے. اور دوسری ہجرت کہاں کی تھی؟ مدینہ منورہ. سمجھ گئے؟ اب یاد رہے گا آپ. ایک مرتبہ مسلمانوں نے بیچاروں نے اپنا گھر چھوڑا مکہ مکرمہ اور کہاں چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے. پھر بہت سارے مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا اور مدینہ منورہ. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے یہ ہوا کہ ہمارے نبی جو ہے نا، وہ مکے میں تو لوگ ہمارے نبی کو دین کی بات کرنے نہیں دیتے تھے، دین پہ چلنے نہیں دیتے تھے. صحیح ہے. تو جب حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. تو لوگ حج کے لیے ساری دنیا سے کہاں آتے تھے؟ مکہ مکرمہ آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے ان کے خیموں میں جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے. منا ایک جگہ ہے حج میں، وہاں خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، حاجی ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے. حضور جاتے اور سب کو اسلام کی دعوت دیتے. تو مدینے سے کچھ لوگ آئے، حضور نے چپکے سے ان کو لے گئے، چپکے سے اس جگہ بلا لیا، تم خاموشی سے وہاں آ جانا. تو وہ سارے وہاں پہ آ گئے ایک جگہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اسلام کی دعوت دی کہ بھائی مجھے کون اپنے علاقے میں مجھے لے جاؤ. یہاں تو مکے والے تو مجھے دین پہ چلنے نہیں دیتے ہیں، دین کی بات نہیں کرنے دیتے ہیں. اپنے علاقے میں لے جاؤ، میری مدد کرو، نصرت کرو، میں اللہ کا دین پھیلاؤں گا. مدینے والے بڑے اچھے تھے. تو کچھ صحابی وہاں سے آئے اور چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھاٹی میں جگہ جو تھی نا وہاں پہ ملے. تو حضور کے چچا تھے نا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ بہت خیال کرتے تھے ہمارے نبی کا، حضرت عباس. وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے وہ کیا کہنے لگے، اور جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کہنے لگے، اے یثرب والوں. یثرب کس کو کہتے ہیں؟ یثرب مدینے کا دوسرا نام پہلے یثرب تھا. صحیح ہے. دیکھو یہاں پر ہمارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور تم ان کو اپنے ساتھ لے تو جا رہے ہو، لیکن سوچ لو تم ان کی حفاظت کر سکو گے؟ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو تم بس پھر نہ کر دو، ہم خود کر لیں گے یہاں پر حفاظت. بابا حج کرنا عمرے میں جاتے ہیں؟ جی عمرہ بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عباس نے کیا کہا کہ اے یثرب والوں، تم ہمارے حضرت محمد بھتیجے کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو جا رہے ہو، تو تم دیکھ لو تم ان کی حفاظت کرو گے. صحیح ہے. اور اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو دشمنوں سے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی بتا دو، ہم کر لیں گے. بولو، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس پر وہ لوگ تو بڑے زبردست تھے، بہادر. انہوں نے کہا نہیں آپ جیسا کہیں گے، ہم سے جو وعدہ لے لیں گے آپ لے لیں، ہم حفاظت کریں گے. تو حضور نے فرمایا تو پھر وعدہ کرو
میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے تم اپنی عورتوں کی, اپنی بچوں کی حفاظت کرتے ہو. میری حفاظت کرو گے تم لوگ اس طریقے سے. تو ایک صحابی تھے حضرت برا صحیح ہے بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اوئی ہوئی انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے, آپ سچے ہیں, ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم جنگجو ہیں, کسی کو کوئی آئے گا چھوڑیں گے نہیں اس کو, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ یہ بتائیے, تو اس کے بعد نا ایک شخص بولنے لگے, ایک شخص تھے ان کا نام مالک تھا, وہ پتہ کیا بولنے لگے, وہ کہنے لگے ایک بات آپ بھی بتائیے. ہمارے نبی سے کہنے لگے ایسا تو نہیں ہے آپ جب مدینے میں ہم نے آپ کی حفاظت کر لی اور آپ پھر بہت زیادہ قوی ہو گئے, غالب ہو گئے اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ آ گئے, تو آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے؟ حضور نے کہا نہیں, مسکرائے حضور صاحب نے فرمایا نہیں نہیں, میں تم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا, جس سے تم دوستی کرو گے اس سے میں دوستی کروں گا, جس سے تم لڑائی کرو گے میں بھی لڑوں گا. میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تم کو چھوڑوں گا تھوڑی. ہمارے نبی تو وعدوں کو پورا کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ مکہ میں ایک گھاٹی تھی, ایک علاقہ تھا, جگہ تھی, وہاں پہ وہ لوگ آئے چپکے سے. تو پھر یہاں پہ ہمارے نبی نے یہ باتیں کی ہجرت سے پہلے کہ بھائی میں مسلمانوں کو بھیجوں گا, تم تو حفاظت کرو گے نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ آ جائیں, ہم حفاظت کریں گے. صحیح ہے. اچھا ایک واقعہ اور ہوا, ایک اور صحابی تھے, ان کا نام بھی عباس تھا. صحیح ہے. وہ کھڑے ہو کے پتہ ہے کیا بولنے لگے, وہ جو لوگ حضور کو مدینے لے جا رہے تھے نا ان سے بولنے لگے او بھائی دیکھ لو تم کن کو لے کے جا رہے ہو, اتنا آسان کام نہیں ہے, ساری دنیا سے جنگ لڑنا پڑے گی, ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی. حضور کو لے کے تو جا رہے ہو, ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی, تمہارے مال ضائع ہو جائیں گے, تمہارے سردار قتل ہو جائیں گے, سوچ لو یہ سب برداشت کر لو گے؟ ہوئی صحابہ اکرام تو ایسے نڈر تھے, انہوں نے کہا ہاں ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے, ہمارے گھر ختم ہو جائیں, ہماری سواریاں ختم ہو جائیں, ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں, ہمارے بچے ختم ہو جائیں, ہم حضور کو نہیں چھوڑیں گے, ہم حضور کی حفاظت کریں گے. حضور ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہیں. اللہ اکبر. ایسے تھے صحابہ. کیسے تھے؟ آج کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہے, آج کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. ایسے تھے صحابہ. تو بہرحال تو پھر کیا ہوا, جب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات طے کر لی نا, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ بھیجنا شروع کر دیا صحابہ کو, چلو بھائی چپکے مدینے چلے جاؤ. صحیح ہے. بلکہ حضور نے نا ایک خواب بھی دیکھا تھا. پتہ ہے کیا خواب دیکھا تھا؟ آپ نے دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں بہت سارے خواب دیکھتے کیسے, مطلب خواب دیکھتے کیسے آتے خواب؟ آپ کو پتہ تو ہے, آپ کبھی کبھی مجھے اپنا خواب سناتی ہو نا کہ میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا تھا. لیکن پتہ نہیں ہے نا خواب ہوتا کیسے. جیسے سوتے ہیں نا, تو سوتے میں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, بس ایسی سوتے میں ایسا لگتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, حالانکہ انسان بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میں مسجد جا رہا ہوں, میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو پھر صبح اٹھ کے بولتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا. سچ مچ تو نہیں گئے تھے نا؟ نہیں, بس ایسا لگ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوں, میں یوں کر رہا ہوں. تو جو ایسا لگتا ہے نا سوتے میں, تو اس کو کہتے ہیں خواب. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھو, حضور نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں بہت سارے کھجور کے درخت ہیں. صحیح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, وہ ہو اس کا مطلب ہے مدینہ منورہ جا رہا ہوں, وہاں بہت کھجور کے درخت ہیں. اچھا پھر سنا صحابہ اکرام جانے لگے ہجرت کر کے. سب سے پہلے کون گئے؟ حضرت بلال, حضرت عمار. آ گئے یاد آپ کو کون تھے وہ؟ بلال کون تھے جن کو کون مارتا تھا؟ امیہ, ان کو مارتا تھا نا امیہ. اور حضرت عمار کون تھے جن کو کون مارتا تھا؟ ابو جہل مارتا تھا نا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بہت مارتا تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ابو سلمہ, ان کے بیٹے کا نام تھا سلمہ, اور ان کی جو بیوی تھی وہ تھی ام سلمہ. صحیح ہے. وہ اب انہوں نے کیا کیا, اپنی بیوی کو بٹھایا اونٹ کے اوپر, اور چھوٹا سا بچہ تھا اس کو گود میں لیا, اور خود جو ہے
اونٹ کی رسی پکڑ کے جانے لگے. جب رسی پکڑ کے جانے لگے تو کافر آ گئے. کہاں جا رہے ہو؟ ہم نہیں جانے دیں گے. سمجھ گئے؟ تم کو جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ, یہ اس عورت کو اور اس بچے کو ہم نہیں جانے دیں گے. اللہ, انہوں نے اس اونٹ کو پکڑا, زبردستی چھینا, اور وہ جو سے ان کو تو کہا جاؤ تم جاؤ, مدینے جانا ہے تو جاؤ, اور رسی پکڑ کے وہ لے کے آ گئے. اچھا, وہ جو عورت تھی ام سلمہ, ان کو ان کی امی کے گھر بھیج دیا, اور جو بچہ تھا چھوٹا سا سلمہ, اس کو بھی چھین لیا. اس کو چھین کے لے گئے وہ ابو اس کے جو دادا لوگ تھے نا, دادا بچے کے دادا, اس کے گھر لے گئے. اب سب بیچارے شوہر مدینے میں اور ام سلمہ اپنے گھر میں, اور ان کا بیٹا دادا کے پاس. نہیں سمجھے؟ اب وہ بیچاری روتی رہتی تھی, ان کو ان کے شوہر بھی یاد آتے تھے, بچہ بھی یاد آتا تھا. 1 سال تک وہ روتی رہی. تو ایک صحابی, ایک شخص تھے عثمان بن طلحہ, ان کو ترس آیا. انہوں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ بیچاری اس عورت کو کتنا تم اذیت دے رہے ہو, بیچاری کو جانے دو اس کے شوہر کے پاس. تو پھر انہوں نے جو ہے نا, ایک شخص تھے, انہوں نے کہا تو وہ جانے دیا ان کو. صحیح ہے. اکیلی اونٹ پہ بیٹھی, بچہ لیا, اکیلی مدینہ منورہ چل دی. راستے میں ایک شخص ملے, عثمان بن طلحہ, بڑے شریف آدمی. کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مدینے جا رہی ہوں. کہا اکیلے جا رہی ہو؟ اتنا دور اکیلے؟ کہاں, ڈرتی نہیں تھے؟ میں نے کہا نا صحابہ ویسے بہادر تھے. انہوں نے کہا نہیں چلو. انہوں نے اونٹ کی رسی پکڑ لی, اور اتنے شریف آدمی تھے, جب ان کو راستے میں اترنا ہوتا کوئی کھانے کے لیے پینے کے لیے, صحیح ہے, تو وہ اونٹ بٹھاتے, ان کا خود جو ہے نا پردے میں چلے جاتے. صحیح ہے, کسی درخت کے پیچھے چلے جاتے, پھر اونٹ لیتے, پھر اونٹ لے کے چلنے لگتے. پھر وہ وہاں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. صحیح ہے. ان کو کہاں پہنچا دیا؟ اچھا, تو ایک واقعہ تو یہ ہوا, سمجھ گئے کہ کس نے ہجرت کی سب سے پہلے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کی. پھر کس نے کی؟ ام سلمہ. اور ان کا بچہ کافروں نے کیا کر لیا؟ چھین لیا بیچاروں کی. 1 سال تک پریشان رہی. اچھا, اس کے بعد ایک اسی طریقے ایسی ایک صحابی تھے صہیب رومی, انہوں نے بھی ہجرت کی. جب وہ گئے نا, تلوار انہوں نے لی, کمان لیا, اور چلنے لگے. کافر آ گئے. کہاں جا رہے ہو؟ ہم نہیں جانے دیں گے تم کو. انہوں نے کہا اے کافر ہو, میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں تم سے, سمجھ گئے, اور یہ میرے پاس تیر ہے, تم کتنے سارے ہو, تم کو پتہ ہے میرا تیر نشانے پہ لگتا ہے, ایک کو نشانے پہ تیر مارتا ہوں, میرا نشانہ کبھی غلط نہیں ہوتا. صحیح ہے. اور میں یہ تیروں, تم اگر مجھے تنگ کرو گے میں تیروں سے تم کو ماروں گا, پھر تیر ختم ہو جائیں گے, میں تلوار سے لڑوں گا تم سے, میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. صحیح ہے. اچھا چلو, اگر تم چاہتے ہو تو تم میرا وہاں سامان ہے, انہوں نے اپنا پیسہ ویسا چیزیں تھی وہ رکھے ہوئے ہیں, پیسے وہ لے لو مجھے اور چھوڑ دو, مجھے جانے دو. کافر تو ندیدے ہوتے ہیں, نہیں سمجھے, ان کو تو بس پیسے چاہیے ہوتے ہیں, پیسہ پیسہ پیسا. جیتے بھی پیسے کے لیے, مرتے بھی پیسے کے لیے, صبح بھی پیسہ, شام بھی پیسہ, بس ہر وقت پیسہ. بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی کس کے نام ہے؟ پیسہ. محنت کرو, محنت سے پیسے لو, پیسوں سے چیزیں لو, چیزیں ملیں گی تو بس ہم کامیاب ہو جائیں گے, کھائیں گے پیئیں گے, موج کریں گے. باقی اللہ راضی ہوتا ہے تو ہو, نہیں ہوتا تو نہ ہو. کافر تو یہ بولتا ہے, اور مسلمان کہتا ہے نہیں بھائی, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. اچھا, کافروں کو پیسے دے کے گئے. پھر وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے نا, وہاں قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان سے ملے. تو ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی نا, مطلب تکلیف ہو رہی تھی آنکھ میں. صحیح ہے. تو وہ کھجور کھا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آنکھ دکھ رہی ہے اور کھجور کھا رہے ہو؟ آنکھ جب دکھ رہی ہوتی تو کھجور نہیں کھاتے, نقصان ہوتا ہے نا. تو آنکھ تو تمہاری دکھ رہی ہے اور کھجور کھا رہے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اس طرف سے کھا رہا ہوں جو آنکھ دکھ نہیں رہی, میں اس طرف سے کھا رہا ہوں. عجیب سی بات بولی. کیا بولا؟ میں اس طرف سے کھا رہا ہوں جو صحیح ہے. صحیح ہے بھائی, وہ تو جس طرف سے بھی کھاؤ ہے نا. تو یہ ایک بات ہوئی. اچھا, ایک آخری واقعہ اور سنا دیتا ہوں ہجرت کا نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ وہ ڈرتے تھے کسی سے؟ اوئے ہوئے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرنے لگے. تلوار لی, کمان لیا, مسجد میں آئے, خانہ کعبہ کے طواف کیا. صحیح ہے. طواف کرنے کے, ہاں طواف کیا. ہاں نہیں
طواف کیا, طواف کے بعد وہاں 2 رکعت نماز پڑھی, 2 رکعت نماز کے بعد اللہ سے دعا کی, پھر یوں کھڑے ہو گئے کافروں کے سامنے جا کے. پتہ ہے کیا بولے؟ اے کافروں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے, تمہارے ابھی بتاتا ہوں, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں, تمہارے ماں باپ تم کو روئیں, تو آؤ مجھ سے لڑ لو. مطلب یہ ہے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے لڑے تو میں اس کو مار دوں گا, جب میں مار دوں گا اس کو تو اس کے بچے روئیں گے اور اس کی بیوی بھی روئے گی. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی روئے اور بچے روئیں تو لڑ لو, اور اگر نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے نہ روئیں تو پھر جا شرافت سے ہٹ جاؤ, میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ کوئی چھپ وپ کے ہجرت نہیں کی, سب کے سامنے ہجرت کی, کسی سے ڈرے نہیں, سیدھی ہجرت کی اور مدینے پہنچ گئے. سمجھ آ گیا؟ ڈرتے ورتے نہیں تھے وہ کسی سے, کسی سے نہیں ڈرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. صحیح ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ہجرت سمجھ میں آ گئی کس کو کہتے ہیں. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب جس جگہ کافر لوگ آپ کو, گندے لوگ آپ کو دین پہ نہیں چلنے دیں تو اس جگہ کو کیا کر دینا؟ چھوڑ دینا, اور ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں آرام سے ہم دین پر چل سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو بہت جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. اور آپ بھی نیت کریں کہ کوئی ایسی گندی جگہ ہوگی نا جہاں گندی باتیں ہوں, گندے کام ہوں, صحیح ہے, تو ہمیں وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے. مثلاً کہ آپ کسی تقریب میں گئیں, اس تقریب میں گانے بج رہے ہیں, ناچ ہو رہا ہے, گندے کام ہو رہے ہیں, تو پھر ہمیں وہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں روکنا چاہیے؟ نہیں. وہاں کھانے چاہیے؟ نہیں. وہاں بیٹھ کے باتیں کرنی چاہیے؟ نہیں. وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے, یعنی وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. صحیح ہے؟ صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں جی, جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی باتیں سکھائیں. اور صحابہ کو بھی دعائیں دیں, اللہ صحابہ کو بھی جزائے خیر دے. اللہ تعالی صحابہ کو بھی جزائے خیر دے, انہوں نے کتنی دین کی قربانی دی ہیں.